ایسے معطر کرتے ہوئے بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے۔ دعا ہے پروردگار آپ کا اس بارگاہ مقدس میں آنا اپنی نگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائیں۔ پروردگار جتنے مومن تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرمائے۔ پروردگار جنہیں اس کے وسیع عطا کیا ہے مکتب سیدہ کے ترویج کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ جن کو اولاد دی ہے سیرت اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار جو مومنین و مومنات امتحان دے رہے ہیں انہیں کامیاب و کامران فرمائے۔ پروردگار ہمیں حقیقی معنوں میں حسین ابن علی کا عزادار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار قیامت میں شفاعت جناب سیدہ نصیب فرمائے۔ پروردگار میں نہیں جانتا مائیں بہنیں نوجوان بزرگ بچے جو مجلس سید الشہداء میں شریک ہیں ان کے دلوں میں کیا دعائیں ہیں، بانیان کی کیا دعائیں ہیں۔ میرا جاننا نہ جاننا برابر ہے، غیبت کی مسند پہ ہیبت کی نقاب اڑے فرزند زہرا آپ کی دعائیں جانتے ہیں۔ پروردگار اس امام کے طفیل ان کی دعائیں قبول و منظور فرما۔ پروردگار ساری دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کہ تو ہماری دعائیں قبول کرے، ہاں ایک وسیلہ ہے جسے تو کبھی رد نہیں کرتا۔ بحق فاطمہ و ابیہا و والہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے گا۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للمنافقین لا عدوان الا علی الظالمین، ثم الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا آنی ابی القاسم محمد۔ ثم الصلاۃ والسلام علی باب الامن والامان کلمۃ الرحمن مصداق مرج البحرین یلتقیان، الامام المظفر والشجاع الغضنفر قاتل المرحب والانطر بالشبیر والشبر، صاحب ساقی حوض الکوثر وحامل بابن الخیبر، قاسم طوبی وسکر الذی سمته امہ حیدر نار حیدری۔ ثم الصلاۃ والسلام علی انزع البطین وباب الیقین وحبل اللہ المتین والشافع یوم الدین والمصلی 51۔ ثم الصلاۃ والسلام الامام التقی وابن عم المصطفیٰ شقیق نبی المجتبی لیث الثری غیث الورا حتف العدا مفتاح الندی مصباح الدجا۔ ثم الصلاۃ والسلام علی سیدۃ الزہراء الزہراء الحوراء الصدیقۃ الکبریٰ الصدیقۃ بالاقوال والمبارکۃ بالافعال والطاہرۃ بالاحوال الزکیۃ بالدلالہ والمرضیۃ بالعدالہ الحسان بالمکان والبتول فی الزمان وسیدۃ النسوان راحت روح المصطفیٰ شقیقۃ نبی المجتبی التی انزل فی شانہا وشان زوجہا سورۃ اللتی آنی فاطمۃ الزہراء صلوات اللہ علیہ۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین وقیام یوم الدین، اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ھذا الحسین فی الجنہ وابوہ فی الجنہ وامہ فی الجنہ واختہ فی الجنہ وخالہ فی الجنہ ومحبہ فی الجنہ ومحب محبیہ فی الجنہ۔ ایک دفعہ مل کے عظمت سید الشہداء وارث نینوا مصداق حلتا کامل مظہر نما حسین ابن علی کی ذات پہ بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے گا۔
سامعین گرامی قدر، عاشقان اہل بیت، موالیان حیدر کرار، اس سے پہلے کہ میں موضوع سخن پہ حسین، کربلا اور ہم ان 3 روزہ مجالس میں ہم سمجھیں کہ جس شخصیت سے ہم محبت کرتے ہیں حسین کا مقام کیا ہے، اور جس جگہ ہمیں حکم ہوا ہے کہ کربلا جایا کرو، کربلا کیا ہے، اور پھر جب ہم حسین اور کربلا سے نسبت پا جائیں گے پھر سیدہ کی نگاہ میں ہمارا کیا مقام ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے ایک حدیث سرنامہ سخن قرار دی ہے کہ رسول اللہ نے اپنے بیٹے حسین کے بارے میں فرمایا کہ اے حسین، اللہ نے تمہیں اتنی فضیلتیں عطا کی ہیں، شہادت عظمیٰ کے بدلے اللہ نے آپ کو ایسا رتبہ عطا کیا ہے کہ پروردگار کی بارگاہ میں ایسا رتبہ کوئی دوسرا بشر نہیں پا سکا۔ تھوڑا بیدار رہیے گا، ایام 40 ہے تاکہ پتہ چلے کہ حسینی بیدار ہیں۔ رسول اللہ نے کہا کہ ایسی فضیلت میرے بیٹے حسین کو کئی ایسی ملی ہیں جس میں روئے زمین پہ کوئی بشر شامل نہیں ہے۔ تو رسول اللہ کے صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ، ایسی کون سی فضیلت ہے کہ جو صرف آپ کے بیٹے حسین کو ملی ہے اور کسی کو نہیں ملی؟ رسول اللہ نے کہا کہ آدم الی آخرہ، لوگوں کی بات الگ، آدم سے لے کر آخر تک وہ فضیلت کسی نبی کو نہیں ملی۔ پھر حیرانگی بڑی کہ یا رسول اللہ بتائیے ایسی کون سی فضیلت ہے جو فرزند زہرا امام حسین ابن علی کی ذات کو ملی ہے؟ تو رسول اللہ کہنے لگے روئے زمین پہ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں، میرا باپ، میری ماں، میرے بھائی، میرے بھتیجے، میری بہنیں، میرے بھانجے سارے جنتی ہیں۔ سلامت رہیں آپ، کوئی روئے زمین پہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہمارا سارا خاندان جنتی ہے۔ آدم کیسے دعویٰ کریں؟ آدم کا باپ اور ماں نہیں ہے، تو آدم یہ نہیں کہہ سکتے میرے ماں باپ بہن بھائی سارے جنتی ہیں، اور بیٹا قابیل قاتل تھا اور قاتل جنت نہیں جاتے۔ میں مشہور انبیاء کا تذکرہ کروں گا، تو آدم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے۔ اور ابراہیم، قرآن کی آیت ہے کہ ان کے چچا آزر بت بنایا کرتے تھے اور بت فروش تھے۔ رسول اللہ کہنے لگے یہ بات بھی ذہن میں رکھ لو، نہ بت فروشوں کا کوئی جنت سے تعلق ہے، نہ جو بتوں کی پرستش کرتے ہیں۔ تو ابراہیم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے، آدم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے، حضرت عیسیٰ بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے۔ بغیر باپ کے عیسیٰ دنیا میں آئے ہیں، تو یہ دعویٰ حضرت عیسیٰ بھی نہیں کر سکتے۔ اور میں تبت یدا ابی لہب وتب، قرآن نے میرے چچا ابو لہب کے بارے میں کہا کہ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، تبت یدا تسنیہ کا صیغہ ہے، دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، وتب، اور دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ابو لہب جتنا بڑا غنی تھا جب رسول کے مقابلے میں آیا تو غنی ہونا فائدہ نہیں دیتا۔ قرآن جسے غنی کہہ دے، مالدار تھا ابو لہب، اس کے مال نے اس کی بخشش نہیں کروائی، چونکہ رسول اللہ کے مقابلے میں آیا تو دنیا کا کوئی مالدار رسول سے ٹکرائے گا تو جنت نہیں جائے گا۔ تو رسول اللہ کہنے لگے کہ آدم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے، ابراہیم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے، موسیٰ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے، عیسیٰ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے، میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن بروز قیامت جب 1,24,000 انبیاء اپنی امتوں سمیت کھڑے ہوں گے تو میں انہیں دیکھ کے کہوں گا اسے دیکھو، حاذل حسین، حاذل حسین فی الجنہ و ابوہ فی الجنہ و امہ فی الجنہ و اختہ فی الجنہ و خالہ فی الجنہ۔ اکیلا حسین ہے کہ جو یہ کہہ سکتا ہے میں بھی جنتی ہوں، میرا باپ بھی جنتی ہے، میری ماں بھی جنتی ہے، میرا چچا بھی جنتی ہے، میرا بھائی بھی جنتی ہے، میرا بھتیجا بھی جنتی ہے، وَمُحِبُّهُ فِي الْجَنَّةِ، اور صرف حسین کہہ سکتے ہیں صرف میرا خاندان نہیں، یہ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں یہ بھی جنتی ہے۔ تو یہ فضیلت روئے زمین پہ، صلوات پڑھیں بر محمد و اہل بیت محمد۔ کئی ایسی فضیلتیں جو صرف امام حسین ابن علی کو ملی،
رسول اللہ کہنے لگے کہ ایک فضیلت اور، کہ جتنا میں حسین سے محبت کرنے والوں کا احترام کرتا ہوں، ہم اور آپ، حسین، کربلا اور ہم، اتنا احترام روئے زمین پہ میں کسی کا نہیں کرتا۔ رسول اللہ نے یہ بات کی، چند دن گزرے، مدینہ کی ایک گلی سے رسول اللہ تشریف فرما ہو رہے تھے، تو بچے کیچڑ میں کھیل رہے تھے، ان کا لباس سارا مٹی سے بھر گیا اور کیچڑ والے کپڑے ہو گئے، تو باقی کترا کے گزرے ساتھ سے کہ کہیں ہمارا لباس گندا نہ ہو جائے۔ تو رسول اللہ نے کیا عمل کیا کہ ان بچوں میں سے ایک بچے کے پاس آئے، بے قبلات الحارہ، یہ لفظ ہیں روایت کے، رسول اللہ نے وہ بوسوں کی بارش کی اس بچے پہ۔ رسول اللہ نے اس بچے کو قریب بلایا، کبھی ہاتھ چومے، رسول اللہ نے کبھی اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا، رسول اللہ نے کبھی ان کے رخساروں پہ بوسہ دیا، اور باقی کہنے لگے یا رسول اللہ لباس تو مٹی والا ہے، اس کا کیچڑ والا لباس اور آپ بوسے دے رہے ہیں، کیا ایسا عمل ہے کہ آپ اتنا احترام کر رہے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا انی رأیت یومن یمشی خلف ولدی الحسین، میں نے ایک دن اس بچے کو دیکھا تھا، یہ میرے حسین کے پیچھے پیچھے سر جھکا کے چل رہا تھا۔ میں نے اس بچے کو دیکھا ہے مدینہ کی ایک گلی میں، میرا بیٹا حسین جا رہا تھا تو یہ میرے بیٹے حسین کے پیچھے سر جھکا کے چل رہا تھا، وَأَخَذُ التُّرَابَ مِن تَحْتِ رِجْلَيْهِ، جہاں میرے بیٹے حسین کے قدم پڑتے یہ خاک اٹھاتا، وَيَضَعُ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ، وہ خاک اپنی آنکھوں پہ رکھتا تھا۔ جب میں نے اس کا یہ منظر دیکھا ہے تو میرا دل کرتا ہے میں اس کے رخساروں کا بوسہ لیا کروں۔ میں اکثر یہ سوچا کرتا تھا خاک کربلا کی اتنی عظمت کیوں ہے کہ ہر نماز میں خاک کربلا رکھو تو اس کی معراج ہو جاتی ہے، اتنا ثواب ہے۔ سفر میں اگر جاؤ تو سفر میں پاس رکھو، انسان حادثات سے بچ جاتا ہے۔ بحری سفر میں ہو تو بھی ساتھ رکھو، کہیں راستے میں جا رہے ہو تو ساتھ رکھو، نماز پڑھ رہے ہو تو ساتھ رکھو۔ تو میرا یہی کہتا ہے کہ حسین نے جہاں پہ قدم رکھے تھے صرف حسین کے قدم آئے، اس نے خاک اٹھا کے آنکھوں پہ لگائی تو رسول اللہ نے بوسہ دیا، اور جس خاک میں حسین کا خون مل جائے اور اس خون آلود خاک کو کوئی اٹھا کے بوسہ دے، ہم اور آپ اسی لیے کربلا جایا کریں۔ اللہ جتنے سامعین ہیں، میری مائیں بہنیں، نوجوان، جعفری صاحب سے لے کر جتنے بزرگ تشریف فرمائے، خدا وہ جگہ دکھائے جہاں حسین ابن علی کا یہ کرشمہ چل رہا ہے، تو جس خاک میں صرف قدم آئے ان کا بوسہ لیا جائے۔ میرا یہ دل کہتے ہے حقیقی زائر بن کے کوئی جائے اور اس کربلا کی خاک کو چومے جس میں فرزند زہرا کا خون ملا ہے، بروز حشر جب ہم اور آپ جائیں گے محمد ہمارے بھی رخسار کا بوسہ لیں گے۔ صلوات پڑھے بر محمد و اہل بیت محمد۔ شکوہ ہم نہیں کر سکتے رسول اللہ سے کہ آپ اس وقت تھے، ہم بھی حسین مولا کا اتنا احترام کرتے، ہمیں بھی آپ کی محبتیں ملتی۔ تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ جنت نہ ختم ہونے والی زندگی تم حسین سے عشق کرو، منزلتوں کا کمنزلتی، قیامت تک کے شیعوں کو پیغام دیا کہ حسین سے حقیقی عشق کیجئے، پھر تم کہتے ہو کہ رسول اللہ کا پیار ملے، جنت میں تمہارا گھر مجھ محمد کے ساتھ ہوگا۔ پھر آگے رسول اللہ نے ایک جملہ کہا، جب رسول اللہ نے اس بچے کے بوسے لے لیے تو رسول اللہ نے ایک جملہ کہا، اعلم انہ من انصار الحسین، اپنے صحابہ کو دیکھ کے کہا کہ اس نے حسین کا جو احترام کیا ہے اللہ نے لکھ دیا ہے، قیامت کے دن یہ حسین کے ناصروں میں سے اٹھے گا، یہ حسین کا مددگار ہے۔ اور کربلا میں جب یہ بچہ جوان ہوا تاریخ نے اس کا نام حبیب ابن مظاہر لکھا ہے۔ جناب سیدہ یہ آپ کا آنسو قبول فرمائیں اور ہمیں حقیقی معرفت عطا کریں۔ میں اکثر